بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے سے پہلے یہ سورت لازمی پڑھ لو۔ ملک الموت ماں سے زیادہ مہربان ہوگا، روح کو نرمی کے ساتھ جسم سے نکالے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جانا، اس کی کتاب سے رابطہ قائم کرنا اور اپنی روح کو نور ایمان سے منور کرنا ہر مسلمان کا دلوں میں چھپا ہوا وہ خواب ہے جسے وہ اپنے آخری سانسوں تک پورا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کی گہما گہمی خواہشات کی کشمکش اور مصروفیات کی گرد سے نکل کر موت کے سفر کی طرف نظر کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل سکون، اصل نجات اور اصل عزت صرف اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑی ہوتی ہے۔ اسی پس منظر میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ مرنے سے پہلے یہ سورت لازمی پڑھ لو، ملک الموت ماں سے زیادہ مہربان ہوگا، روح کو نرمی کے ساتھ جسم سے نکالے گا انشاءاللہ، تو اس سے مراد وہ روحانی کیفیت ہوتی ہے جو قرآن کریم کی تلاوت، اس کے پیغام پر یقین اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنے کے نتیجے میں دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف ہمیشہ اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے رہے ہیں کہ قرآن نہ صرف زندگی میں رہنمائی کا ذریعہ ہے بلکہ موت کے لمحات میں بھی بندے کے لیے سکون قلب کا سہارا بن جاتا ہے۔ انسان جب کسی مخصوص سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی رحمت پر اعتماد اور آخرت کی اس مزید گہری ہو جاتی ہے، اور یہی کیفیت اسے آخری وقت میں خوف کی بجائے اطمینان کی جانب لے جاتی ہے۔ اس دنیا میں ماں کی محبت سب سے نرم، سب سے بے لوث اور سب سے تسکین بخش سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے رحمت الہی کا ذکر جب اس محبت کے استعارے سے کیا جائے تو دل پر اس کا اثر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتوں کی رحمت یقیناً بندوں کے لیے وسیع ہے، اور ایک مومن کی یہ امید کہ اس کی روح نرمی کے ساتھ قبض کی جائے گی اسے نہ صرف عبادت پر ابھارتی ہے بلکہ دنیا کی تکالیف برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنی آخری منزل کو روشن بنانے کے لیے قرآن سے رشتہ مضبوط کرتے ہیں اور زندگی کی آخری گھڑیوں تک یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے اور ان کے لیے موت کو آسان بنا دے۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی قرآن پاک کی ایک ایسی سورت پڑھنے کے حوالے سے ہے کہ جو شخص مرنے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کر لیتا ہے تو ملک الموت ماں سے زیادہ مہربان ہو جاتا ہے، روح کو نرمی کے ساتھ جسم سے نکالتا ہے اور انسان کی آخرت کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو وہ سورت مبارکہ کون سی ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ دلوں میں قرآن کی محبت پھر سے جاگے اور انسان اپنی آخرت کی تیاری میں ایک قدم آگے بڑھا سکے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 تا 23 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے گا جو کمر توڑ دے گا۔ ہاں، جب جان گلے تک پہنچ جائے گی اور کہیں گے کہ ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لیٹ جائے گا، اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔ ان آیات میں مومن اور کافر کی پہچان کا ذکر ہے کہ مومن کا چہرہ تر و تازگی بسبب دیدار الہی کے جو برحق ہے ظاہر ہوگی، مگر کافر کا منہ کالا بدنما ہوگا جو اس کے دل کا حال ظاہر کرے گا، جیسے دل و جگر کی بیماری والے کا ہوتا ہے، جو بسبب سخت عذاب اور رسوائی کے مرتے وقت ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کافر کی جان اس کے جسم سے کھینچ کر نکالی جائے گی جو پاؤں کے ناخنوں سے شروع ہوگی۔ اس وقت کافر جھاڑ پھونک کا مطالبہ کرے گا تاکہ اسے شفا ہو اور وہ بچ جائے، یا پھر اس کی جان آسانی سے نکلے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب جدائی کی گھڑی ہے، اپنے بال بچوں اور گھر بار وہ چھوڑ کر جا رہا ہے جس کا اسے بہت دکھ ہوگا، مگر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر مثل جانوروں کے ہاں کا ہو جائے گا، ذلت کا عذاب اس کی کمر توڑ دے گا۔ اس کے برعکس مومن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا، دیدار الہی کا جذبہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح پیارا پیارے سے ملتا ہے۔ تمام عالم غیب کی خبریں ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ ایمان میں اضافہ اور ارشادات کی روشنی میں مومن کے لیے ہدایت عطا ہوگی تاکہ اس پر عمل کر کے وہ انعامات پانے کا مستحق ہو سکے جو خدا اور رسول نے اور اللہ کے نیک بندوں نے بیان کیے ہیں، کیونکہ مومن کے لیے موت کا پیغام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ ہے کہ دیدار کا دن ہے، موت کسی کو چھڑاتی ہے اور کسی کو ملاتی، لہٰذا موت کافر کی رسوائی کا وقت ہے اور مومن کی عزت افزائی کا دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جمعہ کو ماں باپ پر ان کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں، جب اہل قبور کو ان کے رشتہ داروں کے نیک اعمال کی اطلاع ملتی ہے تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اس لیے اے بندگان خدا، اپنے بد اعمال سے اپنے رشتہ داروں کو قبر میں ایذا نہ دو۔ کفار کا کیا حال ہے کہ وہ تو خود عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی کیا فکر۔ اللہ کی اطاعت میں زندگی کا مقام۔ طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہتر آدمی کی خبر نہ دوں؟ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اسلام کی حالت میں جس کی عمر زیادہ ہو اور اس نے کام اچھے کیے ہوں۔ احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس نزاع کے وقت تشریف لے گئے اور اس سے دریافت کیا کہ کیا حال ہے۔ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جس شخص کے دل میں جمع ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کی امید بھر لائے گا اور اسے ڈر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابن مبارک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب تم کسی شخص کو نزاع میں دیکھو تو اسے تلقین کرو کہ اپنے رب سے ثواب و نجات کے لیے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے، اور جب کہ زندہ کو ملو تو اسے عذاب الہی سے ڈراؤ۔ حضرت ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی کہ بندہ اللہ سے جو اچھا گمان کرے خدا اسے پورا کرتا ہے۔ امام احمد اور طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر چاہو تو میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے پہلے مومنوں سے کیا کہے گا اور مومن اس کا کیا جواب دیں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے ہو؟ تو جواب دیں گے ہاں۔ تو پوچھے گا کیوں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے تیرے خوف اور مغفرت کی امید پر ملاقات کو پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تب میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ امام قرطبی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہیں جن کو آپ نے آنے سے پہلے روانہ کر کے لوگوں کو بتا دیا ہوتا کہ لوگ ڈر جائیں؟ ملک الموت نے کہا کہ باخدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں، مثلا علامات بڑھاپے، مرض، کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا تک لوگ نصیحت پکڑیں۔ جب وہ نصیحت نہیں پکڑتے تو میں ندا کرتا ہوں کہ یک کے بعد دیگرے میرے قاصد تمہارے پاس آئے تھے، اب میں خود آ رہا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی قاصد نہ آئے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت یاد آئے، اور مردہ کو نہلاؤ کہ فانی جسم کو چھونا بہت نصیحت ہے، اور جنازہ کی نماز پڑھو تاکہ تم کو غمگین کرے، کیونکہ غمگین اللہ کے سایہ میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ ابن عساکر نے ابن محبوشون سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے باپ محبوشون کا انتقال ہو گیا تو ہم نے ان کو تخت پر نہلانے کے لیے رکھا۔ جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ان کی ایک رگ حرکت کر رہی ہے
جو ان کے قدم کے نچلے حصے کی تھی، تو ہم نے ان کو دفن نہ کیا۔ 3 دن کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ستو لاؤ۔ ہم نے ستو پیش کیا اور انہوں نے ستو پی لیا۔ ہم نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی خبر ہمیں بھی دو۔ انہوں نے کہا کہ میری روح کو ایک فرشتہ لے کر آسمان دنیا میں پہنچا، اس نے دروازہ کھلوایا، دروازہ کھلا، اس طرح وہ 7ویں آسمان پر لے گئے۔ جب آسمان پر پہنچے تو فرشتے سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی اس کی عمر اتنی باقی ہے۔ پھر میں نیچے آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں بائیں پایا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کے سامنے پایا۔ میں نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ ان کو پہچانتے نہیں۔ میں نے کہا کہ اپنے علم کو پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ کیوں نہ ہو، انہوں نے ظلم اور جبر کے زمانے میں حق و انصاف پر عمل کیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے زمانہ میں حق عمل کیا۔ ابن مندہ نے کتاب الارواح میں بسند مجاہد سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اچھی صورت میں خوشبودار مہک کے ساتھ آتا ہے، وہ روح قبض کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو اور کفن لاتے ہیں اور اس سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت روح نکالتا ہے تو دونوں فرشتے اس سے روح لے لیتے ہیں، جنت کی خوشبو لگا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس کو دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ اس کا اچھا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ وہ جس آسمان پر پہنچتا ہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ مقربین فرشتے ساتھ ہو کر عرش الہی کے نیچے اسے رکھ دیتے ہیں، اس کے اعمال علیون سے نکالے جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے کہ اس عمل والے کی مغفرت فرما دی جائے، اور اس کی کتاب کو مہر لگا کر علیون میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لے جاؤ، اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو اسی مٹی سے اٹھاؤں گا۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو میرے نزدیک پسندیدہ تھا، اب تو میرے پیٹ میں آ گیا ہے، تیرے ساتھ کیا کروں گی؟ ظاہر ہو جائے گا حد نگاہ تک اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے، اور پاؤں کی جانب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ میٹھی نیند سو جاؤ، مگر اس کے نزدیک قیامت جلد ہی قائم ہو جائے گی، بہت پسندیدہ ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس سے حسن ظن رکھنا، ثواب کا امیدوار بننا اور گناہوں سے ڈرنا سب کچھ باعث نجات ہے۔ خدا سے اچھا گمان رکھنا نجات کا باعث ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ اس کی ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ مومن کے لیے ملک الموت کا خدا کا سلام پہنچانا خاتمہ بالایمان بالخیر کی خبر ہے۔ مومن کی موت کے وقت اس کے پاس کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا، یعنی خود کلمہ شریف پڑھ کر اس کو سنانا تاکہ وہ سن کر کلمہ شریف پڑھے۔ مرنے والے کے خاتمہ بالایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ فرمایا بہترین عمل یہ ہے جس کو موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے، اس لیے خواب غفلت سے بیداری اس کی اصلاح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اپنے ولی کے پاس بھیجتا ہے، اس کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں جو جنت کا خوشبودار کفن ساتھ لاتے ہیں۔ ہر فرشتہ میت کے ہر عضو پر ہاتھ رکھتا ہے، ریشم کو اس کی تھوڑی کے نیچے بچھاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس کا دل جنت کی رغبت کرتا ہے۔ ملک الموت اس پر ماں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے کیونکہ یہ خدا کا محبوب ہے،
اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال۔ فرشتے کہتے ہیں کہ سلامتی سے جنت میں داخل ہو۔ الغرض آسمان کا ہر وہ دروازہ جس سے اس کا عمل چڑھتا تھا، وہ رزق نازل ہوتا تھا، 40 روز تک روتا ہے، مگر کافر کے لیے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، پھر آسمان اور زمین ان پر نہیں روئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے وفات کے وقت 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا اور نہایت کرم والا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور 3 مرتبہ تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پڑھا وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ تو ناظرین محترم، آپ نے بھی اس عمل کو بتائی کہ ترتیب کے مطابق لازمی کرنا ہے کہ جس میں قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت پڑھنی ہے کہ جس کے پڑھنے سے ملک الموت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جاتا ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے، قرآن کی روزانہ یہ سورت مبارکہ پڑھتا ہے، اس کی روح کو نرمی سے نکالا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی روح کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو آپ نے اس عمل کو حالت نزاع سے پہلے لازمی کر لینا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھنا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی وہ عظیم سورت بھی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا اور نہایت کرم والا ہے، پھر 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے اس سورت مبارکہ کی 1 مرتبہ تلاوت کر لینی ہے اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ ہی پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں موت کی یاد میں جب ولی کی روح نکل جاتی ہے، 500 فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ جب لوگ اس کو پہلو پر لٹانا چاہتے ہیں، یہ فرشتے اسے پہلے ہی لٹا دیتے ہیں۔ لوگوں کے کفن پہنانے سے پہلے اسے کفن پہنا دیتے ہیں، خوشبو لگانے سے پہلے خوشبو لگا دیتے ہیں۔ اس کے گھر سے قبر تک 2 قطاریں فرشتوں کی کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ یہ قدر و منزلت دیکھ کر شیطان چیختا ہے جب ملک الموت اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں۔ جب ملک الموت اس کو لے کر عرش پر پہنچتا ہے، وہ روح خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں اور نعمتوں کی طرف لے جاؤ۔
عالم برزخ کے متعلق کتاب کا مطالعہ کرنے سے بڑے بڑے واقعات ظاہر ہوتے ہیں، ان کو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اہل ایمان جہاں اس کے مطالعے سے فائدہ اٹھائیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یاد رکھیں کہ ملک الموت بھی ایک فرشتہ ہے جس کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو نہ جان سکے اور سدرۃ المنتہا پر رک کر وہیں کے ہو گئے، تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، مجھے گھر سے لا کر خود راستے میں رک گئے، کیا وجہ ہے؟ ابھی تو سفر باقی ہے اور آگے ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا آخری مقام ہے، اس سے آگے بال بھر بھی بڑھوں گا تو میرے یہ پر تجلیات الہی سے جل جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ماتحت عملہ میں ملک الموت کا حال بھی اس سب کو معلوم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام لامکاں کعبہ قوسین کے مقام پر، یعنی جہاں پر 2 کوس کا فاصلہ تھا اور کوس کا دائرہ ایک حصہ ہے، تو خدا تعالیٰ کے نور کے دائرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے دائرہ کی قوسین یہاں مل گئیں، بلکہ اعلیٰ و ادنا یعنی اس سے بھی کم کہ قوسین آپس میں کٹ گئیں، اور خدا تعالیٰ کے نور نے حضور کے نور کو اپنے اندر ایسے لے لیا جس طرح کے دائرہ کے اندر نقطہ کا مقام ہے۔ تو وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ کا دیدار کیا، اور سورۃ النجم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ٹک ٹکی باندھ کر خدا تعالیٰ کا دیدار کیا کہ آنکھ نہ پھری نہ جھپکی اور دل بھی ہوش میں رہا، اور جو آنکھ نے دیکھا اس کی تصدیق کرتا رہا۔ معلوم ہوا جب ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ماتحت عملہ ہو کر یہ مقام رکھے کہ دنیا کے سامنے مثل چشت ہو اور جہاں سے چاہے اٹھا لے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا کیا مقام ہے؟ لہٰذا عالم برزخ کے حالات سے باخبر ہو کر کلمہ گو کو چاہیے کہ وہ حقیقت کو نہ جھٹلائے، بلکہ اپنی تیاری کرے کہ ایک دن اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔